بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد نامدار فخر دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا فرمایا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سجدہ کروایا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی مٹی سے پیدا فرمایا گیا؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے جوابات نہیں تلاش کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفسیرات چھاننے کے بعد اول تا آخر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بزم کون و مکان میں محبوبیت اعلیٰ کے مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائز ہے، اور بے شک وہ نبی آخر الزمان تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بھلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی؟ امام آلوسی تفسیر روح المعانی میں حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہست و بعبود کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ آئیں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ائمہ عقائد کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حقیقی اولیت ہر قسم کے شک و شبہ اور اختلاف سے بالاتر ہے۔ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر میرے نور مشیت الہی کے مطابق یہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان زمین، نہ سورج چاند ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن و انسان۔ پھر اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے، تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش کو، جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی تمام فرشتے، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ ناظرین، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود ہی نور محمدی سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرتا اور نہ زمین آسمان کو۔ حضرت امام قسطلانی روایت کرتے ہیں کہ نور محمدی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ کریں،
بس اس نور نے سب انوار کو ڈانپ لیا۔ تو اللہ نے انوار الانبیاء سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول آ جائے تو تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہ آئی تھی۔ احکام ابن القطان میں حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی کرم وجہ اللہ الکریم سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مہدی میں فقط پانی پر تھا، نیچے صرف پانی تھا اور اوپر اسی کو معلوم کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور اسے امام بنہانی نے نور الحمد میں نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہوں سال نہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج اور شب و روز وجود میں نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت میں حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسرے طریقہ پر اس طرح آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت سے بنایا۔ آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ میں نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ زمین آسمان کو پیدا کرتا۔ فرماتا، یہ تو تھی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کیسے بنا؟ اس بارے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آخر الزمان سرور کائنات حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو کہ میرے محبوب کے جسم اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کر آئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا، یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔
پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضۃ المبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں دھویا گیا، اور پھر اللہ پاک نے نور نبوت کو، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1400 سال پہلے اور زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا۔ روضہ مبارک کی سفید مٹی میں رکھ کر اس کو لوح و قلم، عرش و کرسی، زمین و آسمان ہر جگہ پھرایا تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار اپنی باری والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے، محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا تھا۔ ایسے ماحول میں عصمت و عفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردہ داری کے تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ نسائی کی روایات میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لے۔ وجہ تحریر یہ ہے کہ جس حال میں مرضی ہو اپنے من کو صاف رکھے، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کرے۔ آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں پر کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ یہ بہت باریک نکتے کی بات ہے، کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے۔ اپنے روپے پیسے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ آوروں پر رحم کی دہائی دینا شروع کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ لو، کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔
سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا گواہی دیتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر اخلاق والا انسان نہیں دیکھا۔ میں خیبر میں رات کو ان کی اٹھنی پر سوار تھی، مجھے اونگ آتی تو میرا سر گجاوے سے لگتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ سے جگاتے ہوئے فرماتے، ارے ذرا سنبھل کر۔ فرمایا، ایہے کی بیٹی صفیہ ذرا دھیان سے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات کہہ دی کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ قدر و منزلت والی ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کی زوجات میں بھی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح ان کی تعلیف قلبی فرمائی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم نے ان سے اس طرح کیوں نہ کہا کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو، جبکہ میرے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے بطن میں داخل ہوا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس رات دوزخ کو بند کر دیا گیا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلا دی گئیں اور ایک منادی نے پوری کائنات میں ندادی کی کہ سب گواہ ہو جائیں کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بطن میں آ چکا ہے، یہاں اب اس کے جسد عنصری کی تکمیل ہوگی، وہ لوگوں کے لیے رہبر و بشرح بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے کہ اسی دن سے قریش پر سے سخت قحط کا خاتمہ بھی ہوا۔ ناظرین، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے اور ربیع الاول اہل محبت کا اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فضل و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت و عشق بن سکیں، ہمارا نام تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ الخیر بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کامنٹ باکس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں نئے ویڈیو میں۔